انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مالک کریم اپنے فضل کے ساتھ علم کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل اور احسان فرمائے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالی طور پر بھی وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرتا ہے، کچھ کو حسن و جمال کی نعمت سے بہرہور فرماتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو اپنے مالک کی عطا سمجھتا ہے تب تک وہ تشکر کرتا ہے، تب تک وہ عاجزی میں رہتا ہے، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے نا کہ معاذ اللہ یہ چیزیں میرا حق تھیں، میری ملکیت ہیں، مجھے ملنی ہی چاہیے تھیں، اور میں دیکھو ممتاز ہوں کسی وجہ سے ان چیزوں میں، پھر وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ ناشکری کرتا ہے بلکہ بہت سارے مقامات پر وہ اپنے رب کریم کی معاذ اللہ نافرمانی بھی کر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے۔ اہل خیر پر کبھی یہ نوبت نہیں آتی کہ انہیں خود سے بتانا پڑے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں سخی ہوں، خود انہیں اظہار کرنا پڑے۔ دیکھیے، اگر آپ کے اندر کوئی خیر پائی جا رہی ہے تو اس کا اجر بندوں سے تو لینا نہیں، اجر تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے، انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے، انسان اپنے خیر کے کام بتانا شروع کرے، کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما؟ بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے، اسے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ یہ چیزیں اجر والی ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی۔ ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر عجب آیا ہے، خود پسندی آئی ہے۔ لوگ 2 4 5 دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں، میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، مجھے واقعی فلاں بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا، میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھیں توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، تو وہ سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے، اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، جس نے طے کر لیا نا میں نیک آدمی، پرہیزگار آدمی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، حلال کماتا ہوں۔ یہ جس نے گمان کر لیا نا کہ میں ہی تو ہوں پگڑی کے نیچے چھپا ہوا، میں تو ہوں جس کے چہرے پر داڑھی آئی ہے تو نورانیت بڑھ گئی ہے، میں ہی تو ہوں جو وقت پر مسجد آیا تھا، میں ہی تو ہوں جس نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے خیر کا کام کیا۔ فرمایا جس نے کہا نا میں نیک ہوں، وہی تو ہے جس نے گناہگاری کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی مقام پر خود پسندی کا شکار نہ ہوں۔ خود پسندی کا، ایک تو اپنی رائے کو کبھی آخری رائے نہ سمجھیں،
میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں وہ جی میں نے کہا تھا تو میری مانی نہیں گئی، تو میں نے کہا ہم نے تو آپ سے مشورہ مانگا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ حکم دے رہے ہیں. تو مشورے کی بات ہو رہی تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب جو ہیں وہ کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مشورہ دیں. رائے قبول بھی کی جا سکتی ہے آپ کی اور رائے رد بھی کی جا سکتی ہے. لیکن نا احد کے میدان میں حضور کی رائے اور تھی، صحابہ کی رائے اور تھی. رسول پاک علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول کیا، فرمایا ان کے جذبات کا خیال کرنا. آپ مہربانی کریں، اتنی خود پسندی کا شکار نہ ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے تو میری مانی نہیں گئی لہذا سب غلط ہے. آپ دوسرے کو موقع دیں. جنگ خندق کے موقع پر بڑے بڑے کبار صحابہ کی رائے اور تھی کہ باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق، مولا علی جیسے لوگ. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور مدینے میں رہتے ہیں، خندق کھودتے ہیں. تو رسول پاک نے باقی سب کی رائے کو چھوڑا، جناب سلمان فارسی کی رائے کو قبول فرمایا. مہربانی کریں، ہمارے ہاں اختلاف اس لیے بڑھ گیا کہ ہم بڑے خود پسند ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں. میری بات نہیں مانی لہذا میری چھٹی. بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے ادارے فلاپ ہو جاتے. کیوں؟ کہ ہمیں اپنی رائے بڑی عزیز ہو گئی ہے، ہم اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عقل دیتا ہے. عقل خالص خدا کا فضل ہے. آپ یقین کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی سیانے نہیں ہوتے. ڈگری ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو معاملہ فہمی دیتا ہے. کچھ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں پر بڑے معاملہ فہم، بڑے پنچایت کے سمجھدار، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا. خدا کا فضل تھا نا، اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی. اپنا معافی ضمیر کہہ سکتے تھے، بات کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھوکہ دینے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، فراڈ کرنے شروع کر دی. انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی تو اماں کو بھی کہانی سنا گئے، ابا جی کو بھی کوئی کہانی سنا کے نکل گئے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی کہانی سنا دی، کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کے نکل گئے، استاد کو بھی کہانی. خدا اگر شعور دے تو اگر آپ اس سے منفی کام لے کے اتنا آگے جا سکتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو خدا آپ کے شعور سے کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے. پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے منفی استعمال ہی کرنا ہے اپنی ان ساری چیزوں کا، تو پھر یاد رکھنا کچھ لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، قد بھی بڑا اونچا ہے، رنگ بھی بڑا گورا ہے، چلنے میں انسان بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کا بازو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اگر کسی کو ملے، کرتے پر ایڈریس لکھ دیا ہے، بازو پر لوگوں نے ایڈریس لکھ دیا ہے. اگر کسی کو ملے تو فلاں مقام پہ پہنچا دو. وہ ایک دفعہ خبر لگی کسی علاقے کی کہ ایک مقام پہ نا پڑھے لکھے اور مالدار نوجوان بڑی مہنگی گاڑی میں آئے اور ایک بوڑھے شخص کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے. اور وہ بوڑھا اتنا غریب تھا کہ فٹ پاتھ کنارے بیٹھ کے وہ خیرات مانگ رہا تھا. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو بھی بلا لیا گیا. جب آئے تو انہوں نے کہا تم اتنے مالدار ہو تو اس فقیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو بچے رو پڑے. پہلے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، پھر وہ رو پڑے. انہوں نے کہا نہ ہمیں تنگ کرو، لے جانے دو. کا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے یہ غیر نہیں ہمارے والد ہیں. ماجرا کیا؟ کہنے لگے بیچارے بڑے سمجھدار تھے، بزنس مین تھے، سب کچھ تھا، پر نہ اب ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. اب سارا کچھ ہوتے ہوئے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. او بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے. تے وہ منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے. تو اگر آج شعور سلامت ہے، شعور، تو پھر تھوڑا خیال کریں. کچھ لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، میں سونا بڑا ہوں، میرا رنگ بڑا گورا ہے. یہ ڈھل جاتی ہیں جوانیاں، ختم ہو جاتے ہیں مسئلے. یہ خدا معاف کرے تو چند لمحوں، چند مہینوں کی بیماریاں چھین کے لے جاتی ہیں وجود کی طاقتیں. یہ کبھی ان سونے جوانوں کو دیکھو جن کا قد کاٹ بڑا عروج پہ تھا اور چیزیں بڑی اعلیٰ تھیں، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب پوچھنے والا کوئی نہیں. اب کوئی شخص نہیں جو ان کو پانی کا گلاس بھی دے سکے، اب کوئی نہیں جو ان کے قریب بھی جا سکے، اب کوئی شخص ایسا نہیں
ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ ہے، ان کے پاس گوشت موجود ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہماری تربیت فرمائی، کسی جگہ بھی حسن ہو، دولت ہو، اچھا پھر یہی معاملہ دولت کا ہے، دولت محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت میاں صاحب نے کہا تھا، میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، یہ خدا کے فضل سے پیسہ ملتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی عقل ہے، میں بڑا تیز ہوں، میں نے بڑے پیسے کما لی۔ کچھ لوگ پھر انہیں حقیر لگنے لگتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو کپڑے کس طرح کے پہن کے آ گیا ہے۔ آپ یقین کریں ایسے لوگ دیکھیں ہیں جو لوگوں کے کپڑے دیکھ کے، جو لوگوں کا حلیہ دیکھ کے، لوگوں کا لباس دیکھ کے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے کریم کا کہ حضور کے کبھی ایک سائیڈ پہ بلال حبشی بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی صہیب رومی بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی عمار بن یاسر بیٹھے ہوتے تھے۔ قربان جائیں، کیا شان ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت غریبوں کے بیچ نظر آتے ہیں۔ فرمایا تم یہاں کی بات کرتے ہو، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے، انہی کے بیچ سج سنور کے جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ برادری کا ہے، ان کی برادری بہت بڑی ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، اوہو انہوں کسی نے بتا دیا ہے کہ جناب تو بہت عظیم الشان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تیرا بہت بڑا منصب ہے، بڑا مقام ہے، تجھے تو لوگ چودھری صاحب کہتے ہیں۔ کل بھی میں نے دیکھا ہے 15-20 لوگ کہہ رہے تھے کہ تیرا قبیلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی تیری برادری ہے۔ فتح مکہ ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ دیکھو کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو حارث بن حشام اور سہیل بن عمر یہ کہنے لگے دیکھو ایک سیاہ فام کو اذان دینے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قریشیوں میں سے، ہاشمیوں میں سے، اہل مکہ میں سے کوئی کھڑا ہوتا، ایک سیاہ فام حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہ خود پسندی ہے نا کہ ہم فلاں بن فلاں بن فلاں ہوتے ہیں، فلاں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے؟ مال والا، دولت والا، منصب والا، برادری والا، قبیلے والا، یا جس کے پیچھے لوگ زیادہ چلتے ہوں؟ یا رسول اللہ لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے، اعزاز والا، عزت والا بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے وہ معزز آدمی ہے، وہ بندہ اعزاز والا ہے۔ امام غزالی روایت لائے، جس نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر ہر وقت الجھا رہتا ہے وہ بندہ اعزاز والا نہیں ہے۔ اپنے اعزاز کو سمجھیں، لیکن وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب میری برادری، وہ جی اصل میں ہماری برادری بڑی۔ ابھی بھی نا دیہاتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی بات ہمیں سننے کو ملے تو وہ کہتے ہیں جناب مسجد میں لڑائی ضرور ہے پر مسجد فلانی برادری نے بنوائی ہے۔ اور میں نے کہا بنوائی اس برادری نے تھی پر اب یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب کہاں بات ہو گئی بھئی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دو شخص بحث کر رہے تھے، تو ایک بندہ اپنے قبیلے گنوانے لگا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں سب نسب، وہ فلانے کا بیٹا، وہ فلانے کو، اس نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم جدی پشتی ہے، ہماری مسجد ہے، جدی پشتی ہے ہمارا گاؤں ہے، جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی ہم چلے آ رہے ہیں۔ اس نے 9 پشتیں گنوا دیں سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو وحی فرمائی
किसी को तू तकब्बुर कर रहा है ना अपनी 9 पुश्तों पे, तो सुन वो तेरी 9 की 9 पुश्तें जहन्नुम में गई हैं, 9 की 9 दोज़खी हैं। अब तू बता तू क्या कहना चाहता है? वारिस शाह मान करी ना वारसां दा। जिंदगी एहतियात के साथ गुजारें, एहतियात के साथ। कुछ लोगों के पास आज ताकत है, खुदा हम सब पे अपना फजल नाजिल फरमाए। बड़े बड़े पहलवान देखे, लंबा नहीं झटका लगा, कोई गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं ऊंची जगह से नहीं गिरे, बड़ा पहलवान था, ताकतवर जवान था, सब कुछ था। एक अटैक आया फालज का, कोई छत नहीं गिरी, घर में बैठे बैठे अल्लाह माफ़ फरमाए, एक अटैक आया तो फिर हालत ये हुई कि अपने हाथ से पानी पीने के काबिल ना रहे। किस बात का तकब्बुर, किस बात का गुरूर? नेमतें देने वाला भी मालिक है और उनके हक में फैसले करने वाला भी। गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का? यानी घर में बैठे हुए थे, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बस वो एक अटैक आया, ख़त्म हो गई बातें। किस बात का तकब्बुर? जब मेरा मालिक हलाक करने पे आए तो फिर अब रहा कि फ़ौजें अबाबिलों से हलाक हो जाती। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तुमने देखा नहीं अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? वो हाथी लेके आया था और मालिक ने हलाक किया तो अबाबिलों के कंकरों से हलाक कर दिया। कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुद पसंदी ना करें, कोई कहीं चालाकी दिखाने की कोशिश ना, खबरदार कहीं अपनी सलाहियतों का मनफी इस्तेमाल ना करें, कहीं ज़हन में कोई बात ना लाएं। ज़हन में बात आने से हालात ख़राब हो जाते हैं, ज़हन में आने करने से भी नहीं, कई दफ़ा खाली माज़अल्लाह ज़हन में आने से ही अल्लाह की मंशा बदल जाती है। बादशाह, गर्मी का मौसम था तो आरफ रूमी कहते हैं वो सख्त गर्मी लगी तो एक बाग में घुस गया, पानी पिया तो माली से कहने लगा, बाग का माली अल्लाह का नेक बंदा था, उससे कहने लगा कोई खिलाओ यार। उसने पहले पानी पिलाया, फिर एक अनार तोड़ के बड़ा खूबसूरत बादशाह को पेश किया। बादशाह ने खाया तो बड़ा मीठा फल था, तो अंदर ही ख्याल आ गया कि ये तो मेरे इलाके में है बाग, कब्ज़ा ना कर लूँ, इस पर काबिज़ ना हो जाऊँ। ये कहते ही उसने जब दोबारा मुतालबा किया ना, अंदर बात है, कहने लगा एक और लाना अनार। वो तोड़ के लाया, दरवेश आदमी तो जब दिया उसको तो कड़वा निकला, तो बादशाह कहने लगा ये तो बड़ा कड़वा है, जायका कैसे बदल गया? वो रब का बंदा था, कहने लगा तेरी नीयत बदल गई तो फल का जायका बदल गया। अगर तेरी नीयत ठीक रहती तो अल्लाह तबारक व तआला इसको भी ठीक रखते, तेरी चूंकि नीयत भी बदल गई है। हमारी बहुत सारी जगहों पे इरादे, नीयतें, हम बड़े तेज़ हैं, अल्लाह जानता है, बड़े सियाने। हमें तो यूँ महसूस होता है कि जैसे हम आए हैं लोगों को फैज़ देने, हम आए हैं मशवरा देने, हम हैं जनाब सारा कुछ सही करने वाले। उज्जब से बचें, खुद पसंदी से बचें, दिखलावे से बचें, रियाकारी से बचें, अपनी इन सारी। और एक बात और, दुआई तब असर करती है जब रब चाहे, ताल्लुकात तब असर करते हैं जब रब चाहे। आपको कोई चीज़ भी उस वक़्त मवाफिक आती है जब अल्लाह चाहे, जब अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ना जब चाहे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं एक बादशाह से मिलने गया, मिस्र के बादशाह से, तो अपने गांव गया हुआ था, मुझे पीछे जाने का मौका मिला तो एक कब्र पे खड़ा था बादशाह। पहले हसीनो जमील औरतें आईं, कुछ देर कब्र पे खड़ी रहीं, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद बड़े बड़े उलमा आए, कब्र पे खड़े हुए चले गए। फिर बड़े फौजी आए, जर्नैल आए, असलहे के साथ कब्र पे खड़े हुए चले गए। फिर बादशाह ने सारी दौलत मंगाई, हीरे जवाहरात कब्र पे करीब रखे गए। फिर बादशाह आया, उसने अपने सर से पगड़ी उतारी, कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के वो खोल के रोया। फिर दूर एक कोने में हट के सजदे में गिरा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने कहा ये माजरा क्या है? तो कहा बादशाह का एक ही बेटा था, बीमार हो गया, दुनिया के महंगे महंगे तबीब बुलाए, ठीक ना हो सका। बादशाह हर साल इस कब्र पे आता है, औरतें भी आती हैं, तो कहता है पुत्र अगर सारा हुस्न देख के तुझे बचाया जा सकता तो मैं तुझे बचा लेता। फिर उलमा आते हैं तो बादशाह कहता है पुत्र अगर सारा इल्म लगा के तुझे बचाया जा सकता तो मैं तुझे बचा लेता। फिर सारे फौजी आते हैं तो बादशाह कहता है पुत्र अगर सारी ताकत लड़ा के बचाया जा सकता तो मैं तुझे बचा लेता। पर हीरे जवाहरात रख के कहता है पुत्र मैं सारी दौलत कुर्बान कर देता पर तुझे जाने
نہ دیتا، پھر وہ سر سے تاج اتار کے قبر پہ رکھ کے کہتا پتر میں بادشاہ ہوں، میں حکومت کی پرواہ نہ کرتا، مانگ کے روٹی کھا لیتا، لیکن حکومت دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے، پھر رو کے کہتا ہے وہ غالب حکمت والا ہے جو تجھے لے گیا ہے، اس کی حکمت ہی غالب آتی ہے، اسی کا غلبہ ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، کوئی اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا۔